بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا یقسم لحمن بالجارانتی، آپ مقام جارانہ کے اوپر گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اذ اقبلت امرأۃ، ایک بوڑھی عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تشریف لائی، حتیٰ دانت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ عورت حضور علیہ السلام کے قریب ہو گئی۔ فبسط لہا رداءہم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک جو ہے اس کو بچھا دیا۔ فجلست علیہ، وہ عورت اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی۔ فقلت من ہی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فقالوا ہی امہ التی ارضعتہم، تو صحابہ نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رضائی والدہ ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سورہ فاتحہ بھی مکمل کر لی ہوں اور میری والدہ مجھے کسی کام کی غرض سے بلاتی، اگر میری والدہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کو بھی میں نے مکمل پڑھ لیا ہوتا، پھر میری والدہ مجھے کسی کام کے لیے بلاتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اپنی والدہ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس جو وہ حاضر ہو جاتا۔ اب دیکھیں شریعت کے اندر کئی لوگوں کو میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے متقی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ حج بھی کر رہے ہیں، وہ عمرے بھی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، یہ مال دولت بھی ان کے پاس بے تحاشا ہے، لیکن جب اس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل ہی زیرو ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر جو نوکر چاکر ہیں یہ ان کے کام ہے، یہ ہمارے کام ہے ہی نہیں، ایک وقت ہم نے ان سے نفع اٹھایا۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ پتہ نہیں کس طرح ان کا کھانا جو مکمل ہوتا ہے ایک وقت کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم اور فضل ہے۔ مجھے شاہ احمد نورانی صاحب کا یہ جملہ یاد آیا، بڑا ایک ظاہر بات ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، سیانی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی صاحب ساری عمر آپ نے اپنی والدہ کو اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی صحافی نے کہا کہ آپ کی والدہ آپ کے پاس رہتی ہیں، باقی بچوں کے پاس نہیں رہتی، تو آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں کہتے، ایسے کہنا گناہ ہوتا ہے کہ میری والدہ میرے پاس رہتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کے زیر سایہ رہتا ہوں، میں ان کے پہلوؤں میں رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کے قدموں میں رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں ہر روز۔ اور فرمایا کرتے تھے یعنی تقریباً 60 سال آپ نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب بھی، حالانکہ میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہوں کراچی میں، کہتے کہ اب بھی اگر میں کسی دن اپنی والدہ کو سپارہ نہ سناؤں تو ابھی تک میری والدہ مجھے روٹی نہیں دیتی، یعنی فرماتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے یہ میری والدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ تو آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ حدیث پاک ہے حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سالمہ، تو قبیلہ سالمہ سے ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے پیارے رسول، حل باقیہ من بری ابویہ شیئن ابرہما بہ بعد موتہما، کیا میرے والدین کی کوئی ایسی نیکی ہے کہ جو میں کروں اور ان کو ان کے مرنے کے بعد اس کا ثواب پہنچے؟ حل باقیہ من بری ابویہ شیئن، کیا اب کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ میں وہ نیک عمل کروں تو میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں لیکن اس کا ثواب ان کو ملتا رہے؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ذرا توجہ سے یہ آگے 4 چیزیں سننا۔ فرمایا الصلاۃ علیہما،
کہ تو اولاد ہے، تیرا حق بنتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کر، ان کے لیے دعا کر، یہ تیرے ذمے ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرے گا تو یہ نیکی ان کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر پہنچائے گا۔ دوسرا فرمایا والاستغفار لہما، اور تیرا یہ حق بنتا ہے کہ تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر، اللہ تعالیٰ تیرے رزق کے اندر ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تجھے کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ تیسری بات وَإِنْفَاضُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر تیری والدہ نے یا تیرے والد نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو ان کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کر، ان کا وعدہ پورا کر، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلْ إِلَّا بِهِمَا، اور والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر، ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کر، اگر تو یہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ وہ اکرام صدیقہما، اور جو تیرے والد کے دوست ہیں، جو تیرے والد کے دوست ہیں تو ان کی عزت کر، اپنے والد کے دوستوں کی عزت کر، یہ جن کے بعد تیری والدہ بیٹھتی تھی وہ جو عورتیں ہیں ان کی تو عزت کر، تو یہ تیرا عزت کرنا، احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی صورت میں ان کو قبر کے اندر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بری بھی لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من والد بار ینظر الی والدیہ نظر رحمت۔ اب یہاں پر بھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے نعت خانوں کا بھی، کہ جب بھی انہوں نے بات کرنی ہے وہ کہہ رہے کہ جو ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ والدہ کی بڑی شان ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں۔ لیکن والد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا دروازہ ہے جنت کا، تیری مرضی ہے کہ اس کی تو حفاظت کر لیں اور تیری مرضی ہے تو اس کو ضائع کر لیں۔ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس حدیث کے اندر لفظ یہ ہیں، فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے والدین یعنی والد کی طرف یا والدہ کی طرف کسی کی طرف جو ہے نظر رحمت، پیار کی نظر سے دیکھ لے، شفقت کی نظر سے دیکھ لے، محبت کی نظر سے دیکھ لے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، اللہ ہر نظر کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قالوا صحابہ کرام نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ بِعَةَ الْمَرَّةٍ، اگر کوئی شخص ایک دن میں یا رسول اللہ 100 مرتبہ اپنے والد کی طرف دیکھے یا والدہ کی طرف دیکھے تو کیا 100 اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ قال نعم اللہ اکبر واتیم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانہ قدرت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہماری عقلیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی، تو لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ احادیث پاک کے اندر کس قدر جو ہے وہ تاکید آئی ہے ان کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی، شفقت کرنے کی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بندہ اپنی ہی اولاد کو دیکھ لے کہ میں جب اپنی اولاد کو پال رہا ہوں تو اس کے میں کتنے ناد اٹھا رہا ہوں، کتنے نخرے اٹھا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں کیا کیا اس کی خواہشیں پوری کر رہا ہوں، یہ بول نہیں رہا تو میں کیسے اس کو بولنا سکھا رہا ہوں۔ یعنی اپنی اولاد کا بچپنا دیکھ لینا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس انداز کے اندر پالا ہے۔ اگر میرا بچہ یہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے تو میں اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے اپنے بچے کے لیے وہ چیز لے کر آتا ہوں، تو میرے والدین نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے میرے لیے کیا کچھ کیا ہوگا۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔